بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کو مارنے میں بھارت ملوث ہے، کینیڈین وزیر اعظم۔ لگتا ہے کہ آرمی کی طرف سے نواز شریف کو پاکستان آنے کی اجازت نہیں ملی۔ ایران میں تختہ پلٹنے کی کوشش، امریکی اہلکار کا اعتراف۔ تائیوان کا مسئلہ چائنا اور امریکہ کے تعلقات میں پہلی ریڈ لائن ہے۔ چائنا UN سیکیورٹی کونسل کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ روس پٹھان کا اخلاق بے مثال ہوتا ہے لیکن دشمنی بڑی لمبی چلاتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان۔ نفسیاتی مریض اسرائیلی فوج ہر طرح سے جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ ایران ون ڈے رینکنگ میں نمبر 1 ٹیم کی دوڑ پوری شدت سے جاری ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ بھارت اور کینیڈا کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں، جبکہ کینیڈا نے بھارتی سفارتکار اور راہ کے سربراہ کو ملک بدر کر دیا ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا ہے کہ کینیڈین انٹیلی جنس نے ہردیپ کی موت اور بھارتی حکومت کے درمیان تعلق کی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ G20 اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم مودی کے ساتھ اٹھایا تھا۔ کینیڈین سرزمین پر شہری کو مارنے میں غیر ملکی حکومت کا ملوث ہونا ہماری خود مختاری کے خلاف ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کو کینیڈا میں 18 جون کو مار دیا گیا تھا، جبکہ ان کے حق میں سکھوں نے دنیا بھر میں مظاہرے کیے تھے۔ کینیڈا کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے بھارت کا ہنگامی دورہ کیا اور بھارتی ہم منصب سے ملاقات بھی کی۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت ہردیپ سنگھ کو مارنے میں ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ بھارتی ایجنٹ سکھ رہنما اور مارنے میں ملوث ہیں۔ ہم بھارت کے ہیڈ آف انٹیلی جنس کے سربراہ کو یہاں سے نکلنے کا حکم دیتے ہیں، جبکہ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں تفتیش کا آگے بڑھنا اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا بہت ہی اہم ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم ٹروڈو کے بھارت پر الزامات پر وائٹ ہاؤس کو گہری تشویش ہے۔ امریکہ اپنے کینیڈا کے شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ ہم ملک کو ڈیفالٹ سے نہ بچاتے تو آج پیٹرول 1000 روپے لیٹر ہوتا۔ جو شخص ملک کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلاتا ہے، 4 جج بیٹھ کر کروڑوں عوام کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتے ہیں۔ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ سابق آرمی چیف اور سابق سربراہ ISI کے اعلیٰ کار تھے۔ نواز شریف نے کہا کہ مشکل وقت میں PDM نے حکومت سنبھال کر ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، ورنہ آج ملک میں پیٹرول 1000 روپے لیٹر ہوتا۔ اپنا سیاسی سرمایہ داؤ پر لگا کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ملک کے ساتھ کھیلنے اور ملک کو تباہ کرنے والوں کا احتساب کرنا ہوگا۔ نواز شریف نے کہا کہ کوئی زخمی سڑک پر پڑا ہو تو کیا اسے نہیں بچانا چاہیے؟ اسی طرح ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ سابق آرمی چیف اور سابق سربراہ ISI، انہیں معاف کرنا قوم کے ساتھ ناانصافی ہوگی، وہ معافی کے مستحق نہیں ہیں۔ ملک کو اس حال تک پہنچانے والے کیفر کردار کو پہنچیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آج پاکستان کا یہ حشر کر دیا ہے؟ آج غریب روٹی کو ترس رہا ہے۔ ملک کو اس حال تک کس نے پہنچایا ہے؟ ہمارے دور میں جو شخص 1000 روپے بجلی کا بل بھرتا تھا، آج کل 30,000 روپے ادا کر رہا ہے۔ عوام بجلی کے بل کہاں سے ادا کریں؟ قوم کو اس حالت تک پہنچانے والے کردار اور چہرے ہم سب کو سامنے آ گئے ہیں۔ مریم نواز کو گرفتار کرنے آئے تو میں نے مریم سے کہا کہ بیٹا بہادری اور مضبوطی سے جاؤ، اللہ ہمیں سرخرو کرے گا۔ اتنی تلخیاں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ حمزہ شہباز اور مریم نواز سمیت دیگر رہنماؤں اور کارکنان نے جرم کیے بغیر جیلیں بھگتیں۔ ہمیں انتقام کی کوئی خواہش نہیں ہے، کسی بدلے کی تمنا نہیں ہے، لیکن ان مجرموں کو چھوڑنا بہت بڑا ظلم ہوگا۔
نواز شریف کا کہنا تھا کہ لکھ کر دیتا ہوں انشاءاللہ انتخابات میں کامیاب ہم ہی ہوں گے، میں نے پہلے بھی معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا، اب بھی اللہ پر چھوڑتا ہوں، اس کا صلہ کامیابیوں کی صورت میں ملے گا۔ دوستو، لگتا ہے کہ آرمی کی طرف سے نواز شریف کو پاکستان آنے کی اجازت نہیں ملی۔ چائنا نے کہا ہے کہ امریکہ کو چائنا امریکہ تین مشترکہ اعلامیوں کی پاسداری کرنی چاہیے اور تائیوان کی علیحدگی کی حمایت نہ کرنے کے اپنے وعدے پر عمل کرنا چاہیے۔ تائیوان کا مسئلہ چائنا اور امریکہ کے تعلقات میں پہلی ناقابل تسخیر ریڈ لائن ہے۔ چائنا ترقی کی ایک مضبوط داخلی محرک قوت ہے جو ناگزیر تاریخی منطق کی پیروی کرتی ہے اور اسے روکا نہیں جا سکتا، اور چینی عوام کے جائز ترقیاتی حقوق سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سیکیورٹی کونسل کو بہترین کارکردگی کے لیے انفراسٹرکچر میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے تمام رکن ممالک کے درمیان اتحاد کی ضرورت ہے۔ روس نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اسٹرکچر میں تبدیلی کی بات ایسے وقت میں دوستوں کی ہے کہ جب امریکہ نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن اس بات کی طرف مائل ہیں کہ سیکیورٹی کونسل میں تبدیلی کے حوالے سے جنرل اسمبلی میں بات کریں۔ یو این سیکیورٹی کونسل کو یقیناً بدلنا چاہیے تاکہ اس کی بین الاقوامی ادارے کی کارکردگی بہترین حالت تک پہنچ سکے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ پٹھان کا اخلاق بے مثال ہوتا ہے لیکن پٹھان دشمنی بڑی لمبی چلاتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ پٹھان تو سب سے اچھے ہوتے ہیں، جتنا اخلاق ان کے ہاں ملے گا ایسا کہیں اور نہیں ملے گا، پٹھان بس دشمنی بڑی لمبی چلاتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے زمین کے تنازع سے متعلق کیس کی سماعت کی، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وکیل کے ساتھ دلچسپ مکالمہ ہوا۔ سابقہ ٹوئٹر اور موجودہ ایکس اکاؤنٹ پر جاری ہونے والی ایک پوسٹ میں فلسطینی خواتین کے ساتھ اسرائیلی فوج کے ناروا سلوک پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ایران نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی جرائم پیشہ فوج تخریب کاری کو ہوا دینے کے علاوہ گہری نفسیاتی، ذہنی اور اخلاقی بیماریوں میں بھی مبتلا ہے۔ فلسطینی خواتین کے ساتھ حد تک امیز سلوک پر اسرائیل کو شرم اور رسوائی سے ڈوب مرنا چاہیے، جبکہ اس حوالے سے اقوام متحدہ OIC بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ ون ڈے ٹیم رینکنگ میں ورلڈ کپ سے پہلے نمبر 1 کی دوڑ پوری شدت سے دوستوں جاری ہے۔ ون ڈے رینکنگ میں مسلسل تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ آسٹریلیا نے ٹاپ پوزیشن پر مختصر قیام کیا، اس کے بعد پاکستان نے ایک بار پھر نمبر 1 کا اعزاز حاصل کر لیا۔ پاکستان اگرچہ ایشیا کپ سپر 4 راؤنڈ میں بھارت اور پھر سری لنکا سے بری طرح شکست کھا کر ٹائٹل کی دوڑ سے باہر ہو گیا تھا، مگر ماضی کے مثبت نتائج ٹاپ پوزیشن پر اسے دوبارہ کھینچ لائے۔ بھارتی ٹیم نمبر 1 پوزیشن پر فائز ہوتی اگر اسے سپر 4 راؤنڈ میں بنگلہ دیش کے ہاتھوں غیر متوقع طور پر شکست کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ اس ناکامی نے بھارت کو تیسرے نمبر پر پہنچا دیا۔ بھارت کے سری لنکا کو شکست دے کر ایشیائی چیمپئن بننے کے باوجود گرین شرٹس یعنی پاکستان کو ٹاپ پر پہنچنے کا موقع مل گیا۔ اس کی وجہ آسٹریلیا کی 5ویں ون ڈے میں جنوبی افریقہ کے ہاتھوں شکست بنی۔ اس شکست نے آسٹریلوی ٹیم کو ون ڈے رینکنگ میں تیسرے نمبر پر پہنچا دیا۔ اس کے پوائنٹس کی تعداد بھی اب 113 ہو گئی ہے۔ اگرچہ پاکستان اور بھارت کے رینکنگ پوائنٹس کی تعداد ایک جیسی یعنی 115 ہی ہے، تاہم پاکستان اشاریائی پوائنٹس کی وجہ سے ٹاپ پر موجود ہے۔ بھارت کے پاس ورلڈ کپ سے پہلے ٹاپ پوزیشن پر پہنچنے کا موقع موجود ہے۔ مقصد کے حصول کے لیے اسے 22 ستمبر سے اپنے ملک میں آسٹریلیا کے خلاف شروع ہونے والی 3 ون ڈے میچز کی سیریز جیتنی ہوگی۔ بوڑھے افراد میں جوڑوں کا درد ایک عام بیماری ہے۔ اس بیماری میں جوڑوں پر سوزش آ جاتی ہے جو تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ ماہرین کی جانب سے 6 ایسی سوزش کو ختم کرنے والی غذاؤں کی نشاندہی کی گئی ہے جو اس تکلیف سے راحت بخشنے میں مدد دے سکتی ہے۔ صحت مند چکنائی اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور گری دار میوے اور بیج سوزش کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔
ماہرین کے مطابق خالص زیتون کا تیل یک نشاستہ چکنائی اور اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں جو جوڑوں کی صحت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ چاول اور جو سے لے کر گندم تک سالم اجناس میں موجود فائبر سوزش کو ختم کرنے کے اثرات لانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ سلفر سے بھرپور لہسن اور اس کیفیت میں سوزش کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ سبز چائے صرف ذائقے کے لیے ہی نہیں بلکہ متعلقہ سوزش کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ روزانہ 2 سے 3 کپ سبز چائے پینے سے اینٹی آکسیڈنٹ کی کئی اچھی مقدار حاصل کی جا سکتی ہے۔ دونوں بازوؤں کے بلڈ پریشر میں وسیع اور مستقل فرق مستقبل میں امراض قلب اور فالج کی وجہ بن سکتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں کیے گئے ہزاروں افراد پر تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ اگر دونوں بازوؤں سے لیے گئے بلڈ پریشر میں واضح اور مستقل فرق ہو تو اس مرد اور خاتون کے دل کے دورے اور فالج کا خطرہ زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ اس ضمن میں یونیورسٹی آف ایکسیٹر نے عالمی تعاون کے تحت ایشیا، یورپ، افریقہ اور امریکہ کے 24 ممالک میں کیے گئے 54,000 مریضوں کے سروے کا جائزہ لیا۔ اس تحقیق کو نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار ہیلتھ ریسرچ کے تعاون سے مکمل کیا گیا اور اس کی تحقیقات ہائپر ٹینشن نامی جرنل میں شائع کی گئی ہے۔ تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں بازوؤں سے لیے گئے بلڈ پریشر کا فرق جتنا زیادہ ہوگا اور مستقل ہوگا اس مریض کے لیے خطرہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اسی بنا پر دونوں بازوؤں سے بلڈ پریشر لینے کے رجحان پر زور دیا جا رہا ہے، اگرچہ بعض ماہرین اس پر پہلے بھی زور دیتے آئے ہیں لیکن اب اس پر خصوصی توجہ دینے کی درخواست کی گئی ہے۔ یہ مطالعہ 10 برس تک کیا گیا۔ ایکسیٹر میڈیکل اسکول کے ڈاکٹر کرس کلارک اس تحقیق کے سربراہ ہیں اور وہ اب دونوں بازوؤں سے بلڈ پریشر لینے کو معمول بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تحقیق پہلے ہی بتاتی ہے کہ دونوں بازو میں بلڈ پریشر کا فرق صحت کی خرابی کو ظاہر کرتا ہے اور ہم نے اس کا مزید گہرا مطالعہ کر کے اسے تفصیل سے دیکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں پرانی محبتوں جیسی محبتیں کہاں ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو محبت میں ایسے کام کر رہے ہیں کہ سن کر آدمی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ بھارت ہی کے ان آدمیوں کو لیجئے جنہوں نے اپنی بیویوں کی محبت میں انتہائی انوکھے کام کر ڈالے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق کرناٹک کے سنتکار گپتا نے اپنی بیوی مادھوی کے مر جانے کے بعد اس کا مومی مجسمہ بنوا کر گھر میں لگوا لیا۔ شاہ جہاں تو شہنشاہ تھا جس نے اپنی ممتاز کی محبت میں تاج محل بنوا ڈالا، مگر بھارت کے ایک غریب شخص فیض الحسن قادری نے اپنی مرحوم بیوی کی محبت میں ایک چھوٹا سا تاج محل بنوا کر شاہ جہاں اور ممتاز کی محبت کی داستان کو ایک بار پھر زندہ کر دیا۔ 83 سالہ فیض الحسن کی اہلیہ کا نام تاج مولی بی بی تھا۔ ان کی شادی 1953 میں ہوئی تھی۔ اس کی موت کے بعد فیض الحسن نے اپنی تمام جمع پونجی خرچ کر کے اپنی زمینوں میں ایک چھوٹا سا تاج محل بنوا دیا۔ ایک اور آدمی بھارتی ریاست اڑیسہ کا رہائشی ہے جس نے اپنی بیوی کی محبت میں 20,000 درخت لگا ڈالے۔ کھاڈلا کے علاقے کا رہائشی یہ شخص ٹری مین کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ وہ کئی سال سے صرف درخت لگانے کا ہی کام کر رہا ہے۔ بھارتی ریاست تلنگانہ کے ایک شخص نے اپنی بیوی کی محبت میں پیار کا مندر تعمیر کر ڈالا اور اس میں اپنی بیوی کی مورتی رکھ دی۔ بھارتی ریاست بہار کے مانجی جس پر ایک بالی ووڈ کی فلم بھی بن چکی ہے، اس نے اپنی بیوی کی محبت میں پہاڑ کاٹ کر ایک سڑک نکال ڈالی۔ مانجی کے گاؤں اور قریبی ہاسپٹل کے درمیان ایک پہاڑ واقع تھا جس کی وجہ سے گاؤں والوں کو طویل سفر کر کے ہاسپٹل تک جانا پڑتا تھا۔ مانجھی کو اپنی بیوی کے علاج میں یہ مصیبت جھیلنی پڑی۔ وہ بر وقت بیوی کو ہاسپٹل نہ لے جا سکا جس کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ بیوی کے جانے کے بعد مانجھی نے گاؤں اور ہاسپٹل کے درمیان فاصلہ کم کرنے کی ٹھان لی اور اس پہاڑ کو کاٹ کر سڑک بنا ڈالی۔ لیکن دوستو، بھارت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بیوی کو کورونا ہونے پر اس کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک خبر دی تھی کہ ایک خاوند اپنی بیوی کو صرف اس لیے چھوڑ کر بھاگ گیا کہ اس کو کورونا ہو گیا تھا، جبکہ اس بیوی کا دوسرے دن انتقال ہو گیا تھا۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔